بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ فرسٹ ایئر کی جو نیو بک ہے اردو کی، اس کا ہم نے نظم حمد و نعت کر لی تھی، اس کی تشریحات اور اس کے خلاصے ہماری ویڈیو پر چینل پہ اپلوڈ ہیں، آپ لازمی اس کو دیکھیے اور ابھی سے شروع کر دیجئے تیاری۔ یعنی یہی وہ دن ہے جب آپ تیاری شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے 4 منتھ میں آپ کے پاس کنٹینٹ سارا اویلیبل ہوگا اور آپ جو ہے نا وہ ایزیلی یہاں سے اپنی بورڈ کی ایگزامینیشن کی، ایون کہ جو آپ کے کالجز کے ایگزامینیشنز ہیں اس کی بھی پریپریشن ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے پیچھے ٹائم نہیں رکھا، یعنی آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے ہیں میٹرک کے 3 ماہ کی چھٹیوں میں، تو ابھی سے آپ شروع کر دیجیے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ ابھی ہمارا سلیبس شروع ہوا ہے اور ابھی آپ جڑے رہیں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سود مند ثابت ہوگا۔ ہمارا پہلا جو چیپٹر نمبر 3 ہے وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اس کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ اب ہم شبلی نعمانی کا جو انٹروڈکٹیو پورشن ہے نا، اس میں سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو چیزیں آنے والی ہیں۔ یعنی کہ آپ کا اصل نام جو تھا نا، وہ اصل نام محمد شبلی ہے، یہ MCQs آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا جی کہ آپ نے کہاں کہاں پر تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ گئے، وہاں پر عربی اور فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ اچھا، پروفیسر تھامس آرنلڈ سے فرانسیسی سیکھی۔ ان کی مشہور کتابوں میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق الغزالی ہے۔ الفاروق ہم سیکنڈ ایئر کی جو بک ہے اس کے اندر ان کا چیپٹر موجود ہے۔ یعنی یہ ایک دو نام یہاں سے یہ آگے۔ شبلی کا انداز گفتگو شگفتہ یعنی مزاحیہ تھا، بڑا رواں کا مطلب ہوتا ہے ایک فراوانی تھی، مدلل کا مطلب ہوتا ہے دلیلوں کے ساتھ تھا، ان کا فکر میں گہرائی تھی۔ تو یہ ایک دو چیزیں ان کی انٹروڈکٹری پارٹ سے آ سکتی ہیں۔ اور پیدا کب ہوئے؟ 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو ان کی وفات ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مداومت عمل۔ مداومت کا مطلب ہوتا ہے دوام ہونا، دوام کا مطلب ہوتا ہے تسلسل۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل کیا جو تسلسل کے ساتھ کیے۔ وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ جس کے اندر ہمیشگی ہو، ہمیشہ کیا جائے۔ اخلاق کا سب سے مقدم، اور مقدم کہتے ہیں کہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس میں اس قدر استقلال کہتے ہیں کہ ہمت کے ساتھ قائم رہے، ہمت کے ساتھ، گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ فطرت ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی فطرت بن جائے اس کی، یعنی انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ فطرت ہے۔ تو فطرت کی طرح ثانی کہتے ہیں جیسی، فطرت جیسی بن جائے گی، انسان کی فطرت ہے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوق صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے، وہ فطرت اس پر مجبور ہے۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ، دقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا موٹا، بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلے دیکھیں، ہم اس ریڈنگ میں آپ کو پہلے بتا دوں ریڈنگ کا مقصد کیا ہے۔ چونکہ آپ کے پاس 15 نمبر کی تشریح آنی ہے، جس میں سے 2 نمبر سیاق و سباق کے اس کے حوالہ متن کے، 3 نمبر سیاق و سباق کے، 10 نمبر کی تشریح ہے، تو جس کو اس کے ساتھ خلاصہ بھی 10 نمبر کا علیحدہ آتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ تشریح کے لیے کرواؤں گا اور ساتھ اس کو ریڈنگ اس طرح کریں گے کہ خلاصہ بھی، اور خلاصے کے لیے میرا ایک اسپیشل پیٹرن ہے، اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں طریقہ بتاؤں گا کہ یہ آپ نے خلاصہ کرنا کیسے، یعنی خلاصہ یاد کرنا ہی آپ کے لیے ایک اہم چیز بن جائے گا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلدی میں آپ کو ساتھ سے پہلے ہم ریڈنگ کیا کریں گے تاکہ ہمارے پاس الفاظ کے معنی اور تشریحات اچھی طرح ہو جائیں۔ اچھا، انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے، اس کو اس شدت سے پابندی کرے کہ اس طرح دائمی کہتے ہیں ہمیشہ، اور غیر متبدل، اس طریقے میں تبدیلی بھی کوئی نہ آئے، گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کو کرنے پر مجبور ہو، لوگ دیکھتے ہی دیکھتے یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی ایک انسان اس قدر کام کرتا رہے اور ایک کام کے اندر اس قدر اس کی کنٹینیوٹی ہو کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ تو بنا ہی اس کام کے لیے، گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں۔ صادر کا مطلب ہوتا ہے ہوتے ہوئے دکھنا، جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھول، پھل سے پھول، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ ان کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے، کہ جس طرح درخت جو ہے نا وہ پھل پھول ہی دیتا ہے اور سورج سے روشنی نکالتا ہے، اسی طرح ایک شخص کام اس طرح کرے، ایک کام کو اتنا مسلسل کہ لوگ بس سمجھ لیں کہ یہ کام انسان اس کے لیے ہی بنا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے، جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں یہ ذرا اس کو دیکھیے، سنت کا لفظ ہماری شریعت کہتے ہیں طور طریقہ، اسی اصول سے پیدا ہوا ہے کہ انسان ایک کام کو کرے اور ہمیشہ اتنی شدت سے کرے اور ہمیشہ کرتا رہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی، یعنی دوام ہے ہمیشہ، اور بغیر کسی قوی معنی کے۔ قوی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت مجبوری ہو گئی ہو، معنی کہتے ہیں نہ کرنا، قوی کہتے ہیں بہت زیادہ، کوئی بہت بڑی مجبوری ہو کہ اس کو کبھی ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے، سنن کہتے ہیں سنت کو، وہ در حقیقت آپ کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثال ہے۔ یعنی جتنی بھی سنتیں آپ کی وہ اسی اصول کے اوپر ہے، مداومت کے اوپر۔ حسن خلق یعنی اخلاق میں آپ کی بڑی اچھائی تھی۔ معمول یہ تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے، مصافحہ کرتے، یعنی ہاتھ ملاتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کچھ بات کہتا تو رخ پھیر، اس وقت تک اس سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لیتا۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، جب تک دوسرا ہاتھ چھڑا نہیں لیتا تھا نہ آپ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نکلے، زانوں کہتے ہیں آپ رانیں نہیں ہوتی ٹانگ، وہ کبھی اپنے ہم نشین ساتھیوں سے آگے نہ نکلی ہوتی، یعنی کہ آپ بالکل ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے۔ کہ مطلب صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آتا نا تو ہم اگر اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو وہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا نبی یہ کون ہے، ہم اس طرح اللہ کے نبی ہمیں اس قدر گھل مل کے بیٹھتے تھے۔ اچھا، مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نہ نکلا۔ اکثر نوکر چاکر غلام خدمت یا عقد میں پانی لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نبی اللہ کے رسول تھے، لوگ تو صحابہ تو آپ کا پسینہ، آپ کے وضو کا پانی لے کر چلے جاتے تھے، آپ کے پسینے میں سے اس قدر خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں عنبر سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ جاڑوں کے دن اور صبح کا وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ کرتے، یعنی کہ ٹھنڈ کا موسم ہو تو لوگ متبرک کے لیے آگے کہ اللہ کے رسول پانی میں ہاتھ ڈال دیں، تو بندے کو تھوڑی تو ہوتی ہے کہ یار ٹھنڈا موسم ہے، لیکن آپ اتنی آگے اخلاق بلند تھا۔ مجالس صحبت میں یعنی مجلس یعنی محفل، لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے، اظہار نہ کرتے۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرتے اگر پسند نہیں آئی۔ ایک مرتبہ ایک عرب کے دستور کے مطابق، ایک عرب نا دستور کہتے ہیں رواج کے مطابق نا زعفران لگا، خوشبو کا نام ہے، تو اور زعفران جو ہے نا وہ ہلدی کے جو ہلدی پاؤڈر ہے نا اس کے رنگ کا ہوتا ہے، یلوش ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے گئے تو لوگوں نے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا یہ رنگ دھو لیں، یعنی اللہ کے نبی کو اس کا رنگ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بڑا جو ہے نا وہ شوق تھا اور اس طرح بڑا نمود و نمائش والا لگ رہا تھا۔ مسجد نبوی میں جگہ بہت کم تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو آپ اپنی ردائے مبارک، ردا کہتے چادر کو، نیچے بچھا دیتے۔ کسی کی بری بات معلوم ہوتی مجلس میں اس کا نام لے کر نہ ذکر کرتے، بلکہ صیغہ تعمیم کا مطلب ہوتا ہے رازداری، کہ یہ مطلب آپ پتہ کیسے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے اندر پتہ نہیں یہ طریقہ کیوں آ گیا ہے، بعض لوگ اس طرح کے کام شروع کر دیے ہیں تو اس بندے کو خود ہی سمجھ لگ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں بات کر رہے، تو اس طرح اس کی عزت نفس بھی محفوظ رکھتی تھی۔ اثار قربانی، آپ کے اخلاق و اعداد میں جو وصف خوبی سب سے نمایاں ہے، جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا ہے، وہ اثار تھا۔ اولاد سے آپ کو بے حد محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتی تو فرط محبت کے جوش میں کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ حضرت فاطمہ کی اسرت اور تنگی کا یہ حال تھا، اسرت کہتے غربت، یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی اتنی غریب غربت تھی، خود چکی پیستی، مشق یعنی وہ چمڑے کی بنی ہوتی تھی پہلے، اس میں پانی بھر کر لاتی، چکیاں پیستی، ہتھیلیاں گھس گئی تھیں۔ ایک دفعہ خدمت اقدس میں آئی اللہ کے نبی کا، حیا سے عرض حال نہ کر سکی، جناب امیر نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا کہ کہا کہ حضور وہ ابھی جو ہے نا وہ
کچھ کنیز عورتیں آئی ہیں، غلام عورتیں آئی ہیں، تو ایک عورت ان کو بھی دے دیجئے، کام میں ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے جو غریب صحابہ تھے اور مسجد نبوی کے اندر رہتے تھے، اور صفہ وہ مقام تھا جہاں اللہ کے نبی ان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پہلے ان کا انتظام ہو جائے، ان کا، پھر میں اپنی اولاد کو دیکھوں گا۔ یعنی یہ آپ کی قربانی تھی اور امت کے لوگوں کے لیے۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، گھر کے کام کاج خود کرتے، گھر میں پیون لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بکری کا دودھ نکال لیتے، بازار سے سودا لے آتے، جوتی پھٹ جاتی خود گانٹھ لیتے، جوڑ لیتے، یعنی سی لیتے۔ گدھے کی سواری سے آپ کو آر نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلاموں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک دفعہ گھر میں سے باہر آئے لوگ، تعظیم میں عزت میں کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کی نا، تو آپ نے ایک فرمایا کہ اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو۔ یہ عجم کے لوگ جو باہر، یہ جو فارس کے لوگ ہیں، ایران کے، یہ اس طرح یہ اپنے بادشاہوں کے آنے پر یا اپنے بزرگوں کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ غریب سے غریب بیمار ہوتا عیادت کو تشریف لے جاتے، مفلسوں کے ہاں بیٹھتے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی کا مطلب ہوتا ہے الگ حیثیت، پتہ ہی نہ چلتی، کوئی پہچان نہ سکتا تھا، جگہ جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا اس قدر رعب طاری ہو کے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں فرشتہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ یعنی اس پر اللہ کے نبی تو پھر نبی ہوتا ہے، اس کی تو ایک حیبت تو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا تو یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے، دشمنوں پر آپ کا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ بچوں سے بڑے شفقت کرتے تھے، بڑی ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خالد بن سعید خدمت اقدس میں، ان کی چھوٹی سی لڑکی بھی ساتھ تھی، سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ نے فرمایا ثنا، حبشی زبان میں حسنا کو ثنا کہتے ہیں، چونکہ اس کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اسی مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنا کی بجائے ثنا کہا۔ یعنی یہ اللہ کے نبی بچوں سے بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ محبت و شفقت بچوں تک نہ تھی بلکہ مشرکین کے بچوں سے بھی، یعنی کافروں کے بچوں سے بھی لطف تھا۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے، یعنی حملہ مسلمانوں نے کیا، مارے گئے۔ آپ کو خبر ہوئی، اپنے نہایت آزردہ ہوئے، یعنی افسوس ہوا، افسردہ ہوئے۔ یا رسول اللہ وہ مشرکین کے بچے تھے، صحابہ نے کہا۔ آپ نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار قتل نہ کرو بچوں کو، ہر جان خدا کی فطرت میں پیدا ہوتی ہے۔ مطلب کہ بچہ اللہ کے نبی نے فرمایا فطرت پر ہوتا ہے، وہ تو پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، کافر وغیرہ بناتے ہیں۔ جب بھی فصل کا نیا میوہ کوئی آتا، میوہ کہتے ہیں پھالنا، تو خدمت اقدس میں پیش کرتے، حاضرین میں سب سے کم عمر بچہ ہوتا نا، اس کو دے دیتے، بچوں کو چومتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ بدوی آیا، ان کا نام تھا حضرت، یہ بدوی جو ہے نا، یہ اقرا بن حابس۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں، کہ تمہارے دل میں محبت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ مطلب کہ اللہ کے نبی اپنی اولاد سے اس قدر محبت۔ لطف طبع کا مطلب ہوتا ہے کہ خوشگوار طبیعت تھی، مزاح بھی کرتے تھے ہر وقت، یہ نہیں تھا کہ بالکل آپ کے سیریس تھے۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں، ظرافت کا مطلب ہوتا ہے مزاح کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت انس کو پکارا تو بولے او دکان والے۔ اس میں نقطہ یہ تھا کہ حضرت انس نہایت اطاعت شعار تھے، ہر وقت آپ کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ کہا او دکان والے، یعنی حضرت انس 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آ گئے۔ تو حضرت انس جو ہے نا، ہر وقت اللہ کے نبی نے پانی منگوانا، کوئی بازار سے کوئی چیز منگوانی، بڑے ایکٹیو رہتے تھے۔ حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمر تھا، وہ کم سن تھے، چھوٹے تھے۔ ایک ممولہ پال رکھا تھا، چھوٹا بکری کا بچہ ہے نا، تو وہ مر گیا۔ ابو عمر کو بڑا رنج تھا، آپ نے ان کو غمزدہ دیکھا، فرمایا ابو عمر تمہارے ممولے نے یہ کیا کیا، یعنی اللہ کے نبی اس کو کہا یہ کیا کیا اس نے، یہ تو مر گیا۔ تو یعنی اللہ کے نبی نے اس کو تسلی دینے کے لیے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی سواری عنایت فرمائے، ارشاد ہوا کہ میں تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں نا مجھے ایک سواری دے دیں، تو اللہ کے نبی نے کہا میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو کوئی جو جوان اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو کبھی نہ کبھی کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا مذاق تھا ان کے ساتھ۔ ایک بڑھیا اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میری لیے دعا فرمائے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ بڑا صدمہ ہوا، بڑی روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، کہا کہ اس کو کہو کہ بوڑھیاں بھی جنت میں جوان ہو کے جائیں گی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح اللہ کے نبی مذاق کرتے تھے۔
ایک بدوی صحابی جن کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ کی خدمت میں خدیہ بھیجا کرتے تھے. جس طرح آج کل کچھ لوگ دیہات کی چیزیں ہیں جیسے گور شکر اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے نبی شہر والے علاقے میں رہتے تھے. ایک دفعہ شہر آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے وہ ان کو بازار میں فروخت کر دے. اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. حضرت زاہد کو پیچھے جا کر ان کی گود میں دبا لیا. انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو. مڑ کر دیکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ، مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا. آپ نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارا دام زیادہ ہے. یعنی وہ اللہ کے نبی نے گردن سے پکڑ کے نا، چونکہ وہاں پر نا منڈیاں لگتی تھیں عرب میں نا، غلامی بے شک باقاعدہ کاروبار تھا. تو اللہ کے نبی نے ان سے مذاق کیا. یہ ایک شخص نے شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے. شکم میں درد، شکم کہتے ہیں پیٹ کو نا، پیٹ میں نا گرانی درد ہے. تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. وہ دوبارہ آیا، کہا شہد پلایا لیکن ابھی باقی ہے. آپ نے کہا پھر شہد پلاؤ. وہ تیسری بار آیا، آپ نے کہا پھر شہد پلاؤ. وہ چوتھی بار آیا، آپ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. تو اب کی بار شہد پلایا تو شفا ہوگی. معدے میں مادہ فاسد کثرت سے موجود تھا جو پورا تقیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب رفع ہو گیا نا، تو اولاد سے محبت تھی، نہایت محبت تھی. معمول یہ تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ ہی ہوتی تھی. غزوہ میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ نے دونوں صاحبزادوں کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر لٹکا دیے. اللہ کے نبی واپس آئے اور حضرت فاطمہ کے گھر نہیں گئے. وہ سمجھ گئیں کہ فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار دی. صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس میں آئے. آپ نے کنگن لے کے بازار میں بیچ دی اور ان کے بدلے ہاتھی دانگے کنگن لا دی. یعنی اللہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی اولاد اور اپنے نواسوں کے لیے سونا چاندی پسند ہی نہیں کرتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ میری جو اولاد ہے جن کو اتنا رتبے ملے ہیں وہ بالکل لو پروفائل زندگی گزارے. یہ مقصد تھا. اور ہاتھی کے دان کے کنگن تو ظاہر سی بات ہے اتنے قیمتی نہیں ہوتے. حضرت فاطمہ نے آپ کی خدمت میں تشریف لائے تھی، آپ کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے. حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین کو کہا جاتا ہے، دونوں کو. فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں. حضرت فاطمہ کا تشریف لاتی تو فرماتے ہیں میرے بچوں کو لانا. وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ ان کو چومتے، سینے سے لپٹا لیتے. ایک دفعہ آپ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، یہ اتفاق سے امام حسین سرخ کپڑے پہن رکھے تھے، چھوٹے بچے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، کبھی گرتے. آپ سے ضبط نہیں ہو سکا، رکا نہیں جا سکا. آپ ممبر سے اترے اور اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کو خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا بے شک انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک اولاد اور مال فتنہ ہے. اللہ کے نبی مطلب کہ اولاد کی محبت کے اندر وہ نیچے ہوتا رہے، اللہ کا لیے خطبہ دے رہے تھے. لیکن بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی محبت تھی ان کو. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے، میں اس کا ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک دفعہ امام حسین اور امام حسن دوش مبارک پر سوار تھے، یعنی کہ آپ کی نا پیٹھ پہ سوار تھے. تو حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا کیا سواری ہاتھ میں آئی ہے دونوں بچوں کے؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو، اوپر بیٹھنے والے بھی تو دیکھو کتنے افضل ہیں. یعنی اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میری اولاد کو اگر اتنے رتبے ملے ہیں تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. ایک دفعہ آپ کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین راہ میں کھیل رہے تھے. آپ نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر آگے نکل جاتے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے پاس آتے پھر ڈوج دے کے نکل جاتے. اللہ کے نبی نے آئے کہ ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر ایک ہاتھ سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا. فرمایا حسین میرا ہے، میں اس کا ہوں. اکثر امام حسین کو گود میں لے لیتے، فرماتے خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے. یعنی میں اس کو پسند کرتا ہوں اور جو میرے بیٹے سے محبت رکھتا ہے یا اللہ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. امیجن کریں آپ. اور اب آگے جی آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب مکہ سے بدر سے قیدی ہو کر آئے تو یہ فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کا لا بھیجا. حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بیچ دیا. یہ وہ ہار تھا جب حضرت زینب کے جہیز میں حضرت جو تھے نا، زینب کے شوہر جو تھے نا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو وہ بدر کی جب جنگ میں وہ قیدی ہو کر آ گئے تو اب ان کو قیدی کو فدیہ دینا ہوتا ہے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے. تو حضرت زینب نے اپنا ہار بھیج دیا. وہ ہار حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو حضرت زینب کی شادی کے وقت حضرت ختیجہ نے ان کو دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے جب وہ ہار دیکھا نا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے.
تو پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے دیکھو کتنے انصاف پسند ہے، کہا دیکھو یہ میری یہ خار نا میری ختیجہ کا ہے، اس نے میری بیٹی کو دیا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو واپس بھجوا دوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں قربان ہے، آپ بالکل بھجوا دیجیے۔ آپ کی ایک نواسی حالت نزا میں تھیں، یعنی آپ کی ایک نواسی تھی وہ موت کے عالم میں تھیں، آپ کی بیٹی نے بلا بھیجا، آپ تشریف لے گئے، لڑکی کو اسی حالت میں آغوش محبت میں رکھا، آپ نے اس کی حالت دیکھی تو اپنی نواسی کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحم ہے جس کے دل میں اللہ، یعنی یہ میرے دل کی نرمی ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضرت ابراہیم کی وفات جب ہوئی آپ کے بیٹے کی، تب بھی آپ کی یہی حالت تھی، تو تب بھی صحابہ نے کہا، آپ نے کہا کہ میری زبان سے وہی چیز نکلے گی جو اللہ کی رضا کے لیے، میں زبان سے کوئی ایسے لفظ نہیں نکالوں گا۔ تو یہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے بچوں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جو ہمارے لیے جو ہے نا مقصد حیات ہونی چاہیے۔ اور اس کے اب ہم آنسر کویسچنز دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کے ساتھ۔ یہ دیکھیے جلد دوم سے لیا گیا ہے، ایم سی کیوز پہلے کر لیتے ہیں چونکہ آنسر کویسچن ہماری سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کروا دوں گا۔ ایم سی کیو چونکہ ہمیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو اختیار کر لے اور اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہے، وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے بچوں کو، خدا کے نبی تمہارا دام زیادہ ہے، آپ نے کہا تھا حضرت ظاہر کو، آپ نے کنگن بازار میں بیچ دیے، اس کے بدلے ہاتھی کے دام کے کنگن۔ باقی یہ دیکھیں، یہ اب ہمارے پاس نا اقتباس آئے گا۔ اب ہم نے جب ہمارے پاس سبق کا اقتباس ایک آئے گا، یعنی کوئی بھی پیراگراف آ جائے گا اس طرح، کوئی بھی پیراگراف نا، اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ اس طرح آئے گا۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ایک پیراگراف آ گیا، کوئی بھی ایک پیراگراف، یعنی یہ آ گیا اور وہ کہہ دے کہ اس کی تشریح کر دے، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ ہم نے اس پیراگراف کو پڑھ کے انڈرسٹینڈ کرنا، یار یہ کس چیپٹر سے آیا ہوگا۔ حوالہ متن میں کیا ہوتا ہے، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، تو مصنف کا نام جو ہے نا وہ ہمارے پاس شبلی نعمانی ہے، اور سبق کا عنوان جو ہے نا وہ ہمارے پاس سیرت نبوی، اخلاق نبوی ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم نے دینا یہاں پر حوالہ متن، حوالہ متن دے دیا، سیاق و سباق۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ جب خلاصہ کرواؤں گا نا، تو میں آپ کو سیاق و سباق بھی ایک دیکھیں، سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے جو فار ایگزامپل اگر یہ پیراگراف آ گیا نا ہمیں پیپر کے اندر نا، اس کی تشریح کرو، تو جو اس سے پہلے بیان ہوا اور جو اس سے بعد بیان ہوا، اس کو سیاق و سباق بولتے ہیں۔ وہ ہم نے تقریباً کچھ 7-8 لائنوں کا لکھنا ہوتا ہے، وہ میں ایک سٹینڈرڈ بنا دوں گا، ایک ایسا سیاق و سباق بنا دوں گا آپ کے لیے کہ چیپٹر کے کسی بھی جگہ سے اگر یہ خلاصہ یہ والا آ جاتا ہے، اس چیپٹر کے شروع میں سے یا درمیان میں سے، تو وہ ایک پرٹیکولر سیاق و سباق میں بنا کے آپ کے لیے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ خلاصے کی ویڈیو بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ یہ چیپٹر ہمارا کنکلیوڈ ہو گیا۔ وہی ہمیشہ کی طرح لائک سبسکرائب شیئر کیجیے، کنٹینٹ آپ کے لیے کمپریہنسو آنے والے ہیں، ہر کلاس کا آئے گا، ہر سبجیکٹ کا آئے گا۔ دیکھ لیجیے ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، فرسٹ ایئر کی میں نے فزکس کا بھی ہمارے پاس کنٹینٹ انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا، میتھ کا بھی جلد ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے گا، یعنی ود دا پیسج آف ٹائم ہم تمام سبجیکٹس کو ایڈ کرتے رہیں گے۔ تو جڑے رہیے انشاءاللہ، آپ کے لیے جو ہے نا یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی، اللہ حافظ۔